اور ایک اور جو کافی کامن کویشچنز ہوتا ہے مسلمس کو، وہ ہوتا ہے کہ اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں، لوگ لیزی ہو جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ وضو کرنا فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے پہلے؟ ہم پہ فرض کیا کہ ہم نے وضو کرنا ہے ہر حال میں؟ جی ہاں، بالکل فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہی چیز ہے جو شروع سے میں نے آپ کو بتائی، پیوریفیکیشن۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ رہے ہو سلام کرنے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پیوریفائی ہو کر آؤ۔ اور پیوریفیکیشن کے دو ہی راستے تھے، یا میں خود طے کر لیتا کہ میں نے جانا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بلایا تو میں طے کروں گا، تو اس نے بتا دیا ہے کہ تم اس طرح سے ہاتھ دھوگے، منہ دھوگے، پیر دھوگے اور پھر میری بارگاہ کے اندر آؤ گے۔ تو اگر یہ اللہ سے ملاقات ہے تو ہمیں اللہ کے نارمز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے جب جم خانہ جانا ہوتا ہے نا، تو جم خانہ کے کوڈ جم خانہ والوں نے طے کیے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں طے کیے ہوتے۔ اگر جا آپ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا ہوتا ہے بھائی یہاں پر یہ بند چپل پہن کے آنا، یہاں پر یہ پراپر کپڑے پہن کے آنا۔ تو اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے ملنے آؤ تو پاکیزہ تر ہو کر۔ اگر آپ غور کریں نا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنی مشقت ہے یار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوٹ اتارو، ہاتھ گیلے کرو، یہ کرو۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جس ہستی سے تم ملنے آ رہے ہو وہ اتنی پاکیزہ تر ہے کہ تمہاری زندگی میں دسیوں علائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، گفتگو میں ہو جاتی ہیں، تمہیں ایسے عادات لاحق کر دیے کہ اس سے تمہاری نفسیات پہ ایک منفی اثر ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، بول و براز کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، 10 چیزیں۔ میرے پاس جب آؤ تو اس پاکیزگی کے تر و تازہ احساس کے ساتھ آؤ۔ تو یہ وضو کا مقصد کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جراثیم مار رہے ہوتے ہیں بار بار ہاتھ دھو کے سیف گارڈ کے اشتہار کی طرح، یہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ وہ تو کہیں آپ کے جسم پہ کہیں اور کوئی غلاظت لگی، اس کو الگ سے صاف کرنا ہے، وضو کا حکم بھی نہیں ہے وہ۔ وضو کا مقصد یہ ہے کہ وہ احساس پیدا ہو کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب میں وضو کرتا ہوں، اور دیکھیے وضو کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، دیکھیں نا، وہ مشقت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کسی بڑی ہستی کے پاس جا رہے ہو، تھوڑی سی مشقت ہے یہ۔ اور اس سے بڑی بڑی مشقتیں ہم دنیا میں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمیں کہیں جانا ہو کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، عام طور پر خواتین کو میں نے دیکھا ہے، بہت پڑھی لکھی فلسفی حکیم دانا ڈاکٹر خواتین بھی، ان کو آپ کہیں نا کہیں جانا ہے، آدھے سے پونا گھنٹہ لیتی ہے تیار ہونے میں، لیتی کہ نہیں لیتی؟ اور وہ نارمل سی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک احساس کے ساتھ وہاں جانا چاہتی ہیں کہ میں نے اہتمام کیا ہے وہاں جانے کا، اور میں جا رہی ہوں مجھ پر اچھا احساس ہو۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ اپنی بیگم کو کہا بے تکلفی میں جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی اس طرح سے آبزرو ہی نہیں کرے گا آپ کو جتنی آپ محنت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہی، میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اچھا محسوس ہو کہ میں تیار ہو کے اچھی چیز کیری کر کے جا رہی ہوں۔ تو یہ احساس وضو کے اندر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ایک شخصیت جو کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، جس کے دست قدرت میں اس دنیا کی انان ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اتنا اہتمام بھی نہ کریں کہ 1 منٹ میں اپنے ہاتھ پیر دھو لیں۔ اور اس نے یہ بھی بتا دیا، وہ اتنی کریم شخصیت ہے کہ اس نے بتا دیا کہ مجھے پتا ہے زندگی میں ایسے احوال بھی پیش آ جاتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو خود اس نے اس کو ریڈیوس کر کے بتا دیا کہ پیوریفیکیشن پھر بھی حاصل کرنی ہے، تیمم کر لو، سفر میں ہو، کسی ایسی اوکیزن پہ ہو جہاں پر ممکنات میں نہیں ہے، تو زمین پر 2 ہاتھ مارو اور اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے کر لو اور اپنے چہرے پہ اس طرح سے کر لو، بس ہو گیا تمہارا وضو۔ اور ہمارے پیغمبر ایسے ہیں کہ انہوں نے اس پر خود سے اجتہاد کیا، یعنی اللہ نے جو رخصت دی تھی اس پر مزید اجتہاد کیا، اور یہ کہا کہ اگر تم صبح آفس کے لیے نکلتے ہو، کہیں سفر پہ نہیں ہو، گھر میں ہی ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، تو وضو کر کے جرابیں پہن لو، بار بار پیر دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر مسح کر لیا کرو۔ اور سفر میں جا رہے ہو تو 3 دن تک یہ کام کرنا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دین اتنا سادہ، اتنا آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کی اس اورینٹیشن میں اس کو دیکھیں۔ اچھا، لوگ عام طور پہ، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یار اگر یہ مثال کے طور پہ نماز میں وضو نہ ہوتا نا تو پھر میں پوری نمازیں پڑھتا۔ میں نے کہا دیکھو، مسیحیت کے وضو نہیں ہے، ان میں 5% لوگ تب بھی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وضو جائے گا تو نماز بھی جائے گی، وضو رہے گا تو نماز بھی رہے گی۔ تو ہمارے جو نیک لوگ ہیں وہ نماز کیا، وہ پورا دن اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وضو سے رہیں۔ اور میں نے خود اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بے وضو زندگی میں دین کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ وہ وضو کرتے ہیں، اس احساس میں آتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے نظیف ہو گیا ہوں،
پاکیزی کو میں نے اختیار، اب میں کوئی کام کروں گا تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ تو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بڑی مشہور روایت ہے، رسول اللہ نے ایک دن خواب دیکھا، صبح اٹھ کے سیدنا بلال کو کہا، آپ کو نا بلال ان کے غلام بھی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا بلال رات جنت میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ خواب میں اللہ نے دکھایا کہیں سے قدموں کی آواز آ رہی، تو رسول اللہ نے پوچھا اللہ کون؟ انہوں نے کہا بلال کے قدموں کی چاپ ہے۔ تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا باوضو رہتے ہیں۔ تو وضو اتنی مبارک چیز ہے، لیکن آپ اسی مبارک چیز کو ہٹائیں اور کہیں فرض ہے، واجب ہے اور یہ قانون ہے، تو اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ سب کی سب مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیل پالش اکثر لگا کے رکھتی ہیں، تو وہ نیل پالش لگا کے ان کا وضو ہو جاتا ہے؟ جن عورتوں کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے پاس صاف ستھری، نظیف، طاہر ہو کر جائیں، تو وہ پھر اہتمام کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کا۔ دین میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ ناخنوں کے اندر ان کی جڑوں تک پانی کے قطروں کو پہنچائیں، پانی لگانے کا حکم دیا ہے، یعنی اغتسال ہونا ہے، پانی بہایا جانا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب آپ نیل پالش لگاتے ہیں تو ایک لیئر سی ناخن کے اوپر آ جاتی ہے، تو جس ناخن کے اوپر لیئر آ جاتی ہے اس کو ناخن ہی کہتے ہیں یا وہ کچھ اور چمڑی بن جاتی ہے؟ ناخن ہی کہتے ہیں نا۔ تو جو چیز بھی اس کے اوپر آ جائے، آپ اس کے اوپر اگر پانی بہاتے ہیں تو وہ ناخن پر پانی بہا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بہت شوق ہے تو وہ اپنی ایک رائے کے طور پر اس چیز کو بتائے کہ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، نیل پالش اتار کے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے، میری تسکین نہیں ہوتی نفسیات کی، ویل اینڈ گڈ، آپ کرتے رہیے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھتی ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیل پالش کا اس طرح سے ایگزسٹنس نہیں تھی، کوئی روایت نہیں آئی، تو ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد میں وہی اصول ہے عبادات کے باب میں، یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرو، غیر معمولی غیر محتاط مشقت نہ ہو۔ تو ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جب آپ نیل پالش لگا رہے ہوں تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد نیل پالش جب تک لگی ہوئی ہے نارمل وضو کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں۔